نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آج کی اس محفل میں وسیلے کی حقیقت پر گفتگو کروں. میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں وسیلے کے عنوان پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. مشرکین مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو جھگڑا
اور اختلاف تھا، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں تھا۔ مکے کے کفار اللہ کو مانتے تھے، اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھتے، کعبہ کو بیت اللہ کہتے، اللہ کی ذات کے وہ لوگ قائل تھے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، سورت عنکبوت پڑھیں، سورت یونس پڑھیں، سورت یونس کی آیت نمبر 31 پڑھیں۔ گھر میں جائیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو اٹھا لیں، ترجمہ کرنے والا دیوبندی عالم ہو، بریلوی عالم ہو، اہل حدیث عالم ہو، شیعہ عالم ہو، سورت یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے مشرکین مکہ کا نظریہ بیان کیا۔ وہ کہتے تھے ہمارا رازق بھی کون ہے؟ وہ کہتے تھے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے وہ اللہ کی نظر کرم ہے۔ غلط ہے، میں بڑی کر چکی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی نظر کرم ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارا روزی رساں، ہمارا رازق اللہ ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارا مالک بھی وہ مانتے تھے کہ محیی بھی اللہ ہے، ممیت بھی اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ۔ یہ ساری باتیں مکے کے مشرکین تسلیم کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے۔ اگر علماء میرے اس جملے کی داد دے دیں اور عام میں جو پڑھے لکھے باذوق لوگ ہیں تو ان سمجھ آ جائے تو تسی بھی داد دے۔ ابو جہل کہتا تھا میرا روزی رساں کون ہے؟ اللہ۔ میری جھولیاں بھرنے والا اللہ ہے، مجھ پہ کرم کرنے والا اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، محیی ممیت اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے۔ بندیالوی کہتا ہے کم از کم ابو جہل جتنا مواحد تے باننا، کتنا مواحد، جتنا مواحد ابو جہل تھا اتنا مواحد تے باننا
یہ سارے نظریے عقائد ان کے قرآن نے بیان کیے. جھگڑا اس میں تھا کہ میرے آقا منوانا چاہتے تھے، میرے آقا تسلیم کروانا چاہتے تھے کہ مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، تخت پر، تختے پر، دن ہو رات ہو، ہر حالت میں بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ یہ میرے نبی منوانا چاہتے ہیں. سمجھ میری بات کی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ میرے نبی کا موقف ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے. سورت حامیم مومن میں 14 آیت تک اللہ نے تمہید بنی. بولو کتنی آیتوں میں؟ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے 14 آیتوں میں تمہید باندھی اللہ نے. سب سے پہلے اللہ نے کہا جو دعویٰ میں پیش کرنے لگا ہوں نا اس کو معمولی نہیں سمجھنا، پہلے دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے. پہلے اللہ نے اپنی صفتوں کا ذکر کیا، اس دعوے کو بھیجنے والا کون ہے. پھر اللہ نے کہا ضدی لوگ نہیں مانیں گے، انادی لوگ اس دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے. دعوے کو تسلیم وہی کریں گے جن کے دل میں انابت ہوگی، رجوع اللہ، وہ مانیں گے. اور پھر اللہ نے کہا اگر تم نے اس دعوے کو تسلیم کر لیا، جتنے موحد لوگ یہاں بیٹھے ہو، دوسرے مسلک کے میرے بھائی، ان سے میں بات کروں گا انشاءاللہ، بڑے پیار محبت سے کریں گے. لیکن جو موحد بیٹھے ہو جن کے دل میں توحید والا گلشن آباد ہے، وہ تو تھوڑا سا لطف لو نا. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے میرے اس مسئلے اور دعوے کو تسلیم کر لیا تو میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے ذمے لگاؤں گا کہ ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں. فرشتے دعائیں مانگتے رہیں گے. اور اگر تم نے نہ مانا نا تو پھر قیامت کے دن کہتے پھرو گے فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، نکلن دی کوئی راہ ہے؟ اس عذاب کی نکلن دی کوئی راہ ہے؟ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا ہے یا نہیں. یہ جواب اللہ نے نہیں دیا. اللہ کہتے ہیں تساں جواب دے قابل نہیں. آج بکتے ہو فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے آگے سے نہیں کہا کوئی راستہ نہیں، بلکہ اللہ نے وجہ بیان کی. جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ کفرتم، جب دنیا میں اللہ اکیلے کی بات کی جاتی تھی، جب اسے اللہ اکیلے کو پکارا جاتا تھا، جب کہا جاتا تھا کہ سجدے کے لائق صرف اللہ ہے اور نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، پکارے غائبانہ سننے والا صرف اللہ ہے. کفرتم، گدھے کی طرح منہ موڑ کے بھاگتا تھا، انکار کرتا تھا. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر میرے شریک بنائے جاتے. 12 سال کا بڑھے ہویا بیڑا کٹھیا کہ نہیں کٹھیا، بیڑا کنارے لگایا کہ نہیں لگایا. تو مینوں بڑے نعرے لگایا کرتا تھا، اسے مان لیا کرتا تھا. آج پڑے رہو یہاں، تمہاری بات کا جواب بھی ہم نے. اتنی لمبی تمہید باندھی
اور اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد 14ویں آیت میں آ کے اللہ نے وہ دعویٰ پیش کیا جو قرآن کا دعویٰ ہے اور میرے نبی کا پیغام ہے. 14ویں آیت میں اس کو پیش کیا. اللہ نے کہا فَادْعُوا اللَّهَ. کہو جتنے موبائل بیٹھے ہو ذرا کہو فَادْعُوا اللَّهَ. فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین. بس پکارو کس کو؟ اللہ. فَادْعُوا اللَّهَ. عام میں سے اکثریت موحد لوگوں جب اللہ کی توحید بیان ہو کہ خدا دا نا جے متھے تے وٹ نہ پائے. ہوں تسی میرے ال ویکھ رہے ہو چہرے تے تھوڑی جی مسکراہٹ لے اللہ کی توحید بیان ہو. اور جب دھرتی پہ اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے نا اللہ فرشتوں کے جھرمٹ پہ بیٹھ کے فخر کر رہا میری توحید بیان. اور توحید بیان ہوتی کہاں؟ ہر جگہ شرک کی شرک شرک کی شرک. فلموں میں شرکیہ جملے, تھیٹروں میں شرکیہ جملے, ڈراموں میں شرکیہ جملے, ٹرکوں کے ماتھے پر شرکیہ جملے, بسوں کے اندر جو شعر لکھے ہوئے ہیں شرکیہ جملے, بازار میں جو فقیر خیرات مانگتا ہے شرکیہ جملے, ہر طرف شرکیہ جملے. توحید کی آواز ورلی ورلی کسی علاقے میں لگ رہی ہے, کسی ایک مسجد میں لگ رہی ہے. تو جب توحید بیان ہوتی ہے نا اللہ فرشتوں کے جھرمٹ پہ بیٹھ کے خوشی محسوس کرے. نام لکھاؤ اپنا, نام لکھواؤ اپنا توحید کے ماننے والوں میں. چہرے پہ مسکراہٹ لا کے خوشی کا اظہار کر کے پڑھو میرے ساتھ فَادْعُوا اللَّهَ. بس پکارو تو کس کو پکارو؟ فَادْعُوا اللَّهَ. اسی پہ بس کر دیا؟ فرمایا نہیں, مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے. ضرورت پڑی تو مجھے پکار لیا, پھر کبھی ضرورت پڑی تو اوروں کو پکار لیا. میں بھی مشکل کشا, کوئی اور بھی مشکل کشا, میں بھی حاجت روا, کوئی اور بھی حاجت روا. میں ایو جئی پکار نہیں چاہی دی مولا, تین ایو جئی پکار چاہی دیے. فرمایا مخلصین. کیسی پکار چاہیے؟ جس میں کوئی واسطہ نہیں, کوئی وسیلہ نہیں. مخلصین. بولو ایک دفعہ مخلصین. میرا بولو میں تاں تقریر کروں. 4 خطیب سراں والے گزر گئے تے سر والے خطیب دی ہوندی ہے موج, جتوں چاہے شروع کر دے. آپ سنے نہ سنے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جو سورج کو گال کٹے نا تو سادے سبحان گال تے سورج کٹی سی. میں نے سمجھانا ہے آپ کو مسئلہ, میں کون سمجھانا مسئلہ. مولا کی جو جئی خالص پکار چاہی دیے. فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. اللہ نے فرمایا یہ جہان دیکھ کے میری توحید کی سمجھ نہیں آئی, اپنی پیدائش دیکھ کے میری توحید کی سمجھ نہیں نہ آئی. دروازے اتے بنی ہوئی مجھ ویکھ, جانور دیکھ,
ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں کدی میں تیرے سامنے فرشتیاں نو جھکایا، تیری کیڈی عظمت ہے، تیرے سامنے میں فرشتیاں نو جھکایا. آج تین سمجھان واسطے من ڈنگراں دیاں مثالاں دینیاں پہ. دروازے تے بنی ہوئی مجھ ویکھ، گاں ویکھ، تو چارہ پایا، چارہ جانور دے میدے پہنچیا، میدے رب نے ایک مشینری لائی، اس نے چارے تے کام کرنا شروع کیتا، کچھ دا گوبر بنایا، وہ تلے بہ گیا، اصل غذا اتنے آ گئی، اصل غذا نو میدے تو دھکا ماریا جگر دی طرح، پھر جگر ایک مشینری لائی، اس اصل غذا تے کام کرنا شروع کیتا، کچھ دا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیتا دل نو، کچھ دا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیتا تھنا نو، من بین فرسن ودمن. جیڑے ویلے غذا میدے کھائی نا اسا گوبر تو الگ کر لئی، تے جیڑے جگر کھائی نا اسا خون تو الگ کر لئی. گوبر دا رنگ گدلا، اتو بدبودار، خون دا رنگ سرخ، پھر او پلید. من بین فرسن ودمن، ایک پاسے گوبر پلید آئی، ایک پاسے خون پلید آئی، دو پلیدیاں دے وچوں اسا تیرے برتن وچ پایا لبنن خالصا، لبنن خالصا، لبنن خالصا. اللہ کو یاد ہن جنہاں نو لبدا نے او آکھو، کونے بچا گائیں رکھی جنہاں رکھی ہو تو آکھو لبنن لبنن خالصا. جنیے میں تین دودھ خالص دیتا نا، انی یار تو بھی میری پکار خالص کیتا کر. تیری طبیعت نازک ہے نا، یہ گوبر دا ایک ذرہ آندا تو دودھ کدی نہ پیندا، ویٹ دینا. یہ خون دا ایک قطرہ آندا تو دودھ کدی نہ پیندا، ویٹ دینا. بندیالوی دے جملے کتنی جان ہے، بندیالوی دے جملے کتنی جان ہے. اللہ آکھنا چاہنے نا جنیے میں دودھ وچ گوبر دی پلیتی نو شامل نہیں ہومن دیتا، تو بھی میری عبادت شرک والی پلیتی نو شامل نہ ہومن دیتا تھا. میں تن دودھ خالص دیتا، تو میری پکارو. یہ میرے نبی منوانا چاہتا. مشرکین مکہ آدھے آئین، سن رہے ہو کو نہیں سن رہے؟ مشرکین مکہ آدھے آئین پکارو تا اللہ نو، پکارو تا اللہ نو، لیکن چھت تے چڑھنا ہوئے تا پوڑی دی ضرورت تا پوندی ہے نا. تے جے بڑے افسر نو ملنا ہوئے، ڈی سی صاحب نو بکھر جا کے ملنا ہوئے تا طلبے عملے دی ضرورت تا پوندی ہے نا. انجے بندہ ڈی سی کو نہیں پہنچ سکتا، انجے بندہ چھت تے نہیں جا سکتا. اے مشرکین مکہ آدھے ہیں. بندیالوی آخریا نہیں، رب دا قرآن آخرے. اٹھا سورت یونس آیت نمبر 18. پہلے میں کہڑی آیت دسی؟ پہلے سورت یونس دی کہڑی آیت دسی؟ زور نال بولو ذرا. ہن کہڑی دس رہے ہیں؟ 18. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
کیوں بھائی سجدہ جڑا ہے پوجا پاٹ نہیں؟ بولو یار نہیں؟ نظروں نیاز عبادت نہیں؟ غائبانہ پکار عبادت نہیں؟ اور مانا کرو انہاں دے سجدے کر دیو، انہاں دیاں نظراں نیازاں دے دیو، مصائب انہاں نو پکار دیو جڑے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تے نفع بھی نہیں پہنچا سکتے. انہاں کو پوچھیا جا رہا یہ سارے کام کیوں کریں دیو؟ سجدے نیازاں پکاراں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہاؤلائے اے جنہ دی پوجا پاٹ اسا کر رہے ہیں نا یہ شفاعونا یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ. اے مشرکین مکہ دا شرک بیان کیتا قرآن. یہ شرک ہے، یہ بھی میں نہیں آکھ رہا، قرآن آکھ رہا. اس آیت کو ختم کیتا تھا کیا سبحانہ وتعالی اما. پھر 23 سپارہ کھول سورہ زمر تے آ جا، آیت نمبر 2 کھول لے. بالکل سورہ زمر دی ابتدا ہے. تے ترکڑے ہو ذرا دنیا والے دے لوگ تے آسو پاسو والے لوگ یہ ترجمہ میں تہاڈے کول کراں. تیار ہو تو نہیں؟ تھوڑے ترکڑے ہوئے کرو یار. انشاءاللہ تم ترجمہ کر لینا انشاءاللہ. میں نے یقین ہے کہ تم ترجمہ کر لینا. انہاں کو پوچھیا جا رہا جنہاں دی پوجا پاٹ نظراں نیازاں پکاراں سجدے تساں کر دیو کیوں کر دیو؟ یہ سارے کام انہاں نال کیوں کر دیو؟ او دن ما نعبدہم ہم ان کی پوجا پاٹ صرف اس لیے کرتے ہیں لیکرمونا. اے ذرا یکرمون در میں نہ کرو جٹ بھی کرو جڑے غیر تعلیم یافتہ کرو کوئی مشکل لفظ ہے. لیکرمونا اے سن نیڑے کر دینے نیڑے الاللہ ساڈی سنتا نہیں انہاں دی ساڈی سنتا نہیں تے انہاں دی. یہ مشرکین مکہ دا شرک ہے. یہ ہمارے سفارشی ہیں، انہاں دے واسطے نال ملدا انہاں دے وسیلے نال ملدا. دوسرے طبقے دا میرا کوئی بھائی اتنے آئے دوسرے مسلک ساڈے بھائی ہیں دوست ہیں عزیز ہیں بزرگ ہیں جی آئیں خوش آمدید. کوئی لڑائی نہیں ہٹ درمی نہیں جھگڑا نہیں فتوہ نہیں. داعی جڑا ہوندے نا داعی اس دے دل وچ سنن والیاں واسطے شفقت دا جذبہ رگڑا لان والا جذبہ نہیں. رگڑا لاؤ شفقت دا جذبہ. یا اللہ جڑا توحید دا مٹھا میوہ من چکھائے ہی نہ. یا اللہ جڑے محروم لوگ ہیں نا انہاں نوں بھی چکھا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. جتنے دوسرے مسلک تھے میرے عزیز بزرگ اور بھائی آئے دعانے پٹی پڑھائی گئی. اللہ تائیں پہنچنا تا نبیاں دا وسیلہ، اللہ تائیں پہنچنا تا بزرگاں دا وسیلہ تے واسطہ تے طفیل تے صدقہ. دلیل دیتی گئی چھت تے بندہ بغیر پوڑی دے نہیں چڑھ سکتا. پوڑی ضروری ہے تا چھت تے چڑھنا. اگو لوگ آدھن سبحان اللہ جی گل تا انجی جی بغیر پوڑی دے کوئی چھت تے نہیں چڑھ سکتا. میں اس دلیل کو رد کرنا چاہتا. یہ بڑی محبت نال کرا رد بولو نا ذرا بولو. چھت تے چڑھن واسطے
ضرورت اس واسطے پوندی ہے چھت تے اتھے تے میں اتھے 12 فٹ دور 16 فٹ دور میں اتھوں بجنا اتھے بغیر پوڑی دے نہیں جا سکتا تے جس رب نال میرا تعلق ہے مولا ذرا تو بھی دسنا 10 فٹ دور ہے 12 فٹ دور ہے 18 فٹ دور ہے جواب آیا انی قریب مانا کرو زورا مانا کرو انی قریب میں نیڑے ہوں مولا میک بھی میرے نیڑے اے میرا رومال میرے نیڑے اے صوفہ میرے نیڑے اے عزیز میرے نیڑے تو کتنا نیڑے ہیں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید تیری شارک اتنی نیڑے نہیں جتنا میں تیرے تیری شارک تو زیادہ نیڑے جان کی امان پاؤں تو ہاتھ باندھ کے پوچھ سکتا ہوں کہ جڑا رب کتھے وستا تو پوڑی کتھے رکھنی پوڑی دی ضرورت کام دیئے جدا بندے بہنوں میں چھت دے رب قریب پھر ڈی سی نال مثال کمشنر نال تے گورنر نال علماء کرام کہ اللہ نے قرآن نہیں کہا فلا تضربوا للہ الامثال میرے واسطے مثالاں بیان ہوں اتنے تو مثالاں بیان کیتیاں اللہ ہو گیا چھتا اللہ ہو گیا چھت تے چڑھنا ہوئے یعنی اللہ تائیں پہنچنا ہوئے تو پوڑی دی ضرورت ہوندی اللہ ہو گیا چھتار تے بزرگ ہو گئے پوڑیا تے تو چڑھ گیا اتے حالے بھی تو عاشقان اولیاء اللہ ہے نا اس پوڑی دے اتے تو چڑھے ہویا اللہ دن میریاں مثالاں لوگاں نال نہ دتیاں کرو کمشنر نو ملنا ہوئے ڈی سی نو ملنا ہوئے ایس پی صاحب نو ڈی پی او نو ملنا ہوئے طلبے عملے نو ملنا پوندا کیوں بھائی تو سمجھو ڈی سی آفس میری گل ذرا غور نہ سنی تو سمجھو ڈی سی آفس ڈی سی صاحب خوشگوار موڈ وچ دفتر دے باہر کھلوتے اچھا موڈ تیرے ہاتھ ہی درخواست ہے ڈی سی صاحب میں کیا دیں بولو کہو میرے لائق کوئی خدمت تو صحیح دے ویکھیا صحیح دے ویکھیا اور تو پیچھا ویکھیا ڈی سی صاحب آکھیا کدے ویدا اس آکھیا تیرے کلرک نوں ویدا تین ملنا ہوئے تو کلرک دی ضرورت ہوتی ہے تین ملنا ہوئے تو تل میں عملے دی ضرورت ہوتی ہے میں اس عملے نوں ویدا ڈی سی صاحب آکھسن تو میری درخواست دی توہین کیتی ہے جلے میں تے آکھ رہا مانگو جلے میں آکھ رہا درخواست پیش کرو بہت دیتے ہوتے بیچنا اس رب نال ساڈا معاملہ نا او رب دا ادعونی استجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں نعرہ تکبیر رب دی مثال کہنے نال دیتی ڈی سی انا للہ رب دی مثال کہنے نال ڈی سی نو ملنا ہوئے تو کلرکا دی ضرورت پڑتی ہے تو رب نو ملنا ہوگے تو بزرگ بس ساریاں مثالاں دینا یہ ڈی سی نو رب نو ملائے ڈی سی نال بس ساریاں مثالاں دینا 4 بجے تو بعد بندہ ڈی سی آفس گیا وہ بند آئی ڈی سی صاحب گھر ٹر گئے 4 بجے تو بعد ڈی سی نہیں ملتا
تے رب بھی 4 بجے تو بعد نہیں ہوئی ساری مثال دینا دی سی گل اتوار والے دیہڑے ڈی سی چھٹی کرن دئی اتوار والے دیہڑے وہ چھٹی کرن دئی کیوں تھک گیا 7 دیہڑے کام کر کے تھک گیا آرام کرنا چاہتا اللہ فرماندے میریاں مثالاں ڈی سی نہ دینا میں ساری کائنات کا نظام چلا کے بلا یعودہ حفظہما زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کبھی مجھے تھکاتا ڈی سی نہ مثالاں دے ڈی سی کے دفتر لکھا ہوا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے ڈی سی صاحب بھی دفتر دے باہر لکھے ہوا چپڑاسی باہر کھلوتا لکھا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تے جس رب نال میرا معاملہ اس نے اپنے دروازے تے لکھوایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان اجیب دعوت الداعی اذا دعان جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کروں آخری جملہ یہ آدھر میں کھلو کے دیں یہ غلط فہمی واڑی کدھا دور ہونی ہے کوئی بندے آلوی حالے جوان یہ سارے جڑے سٹیج تے بیٹھے نے سارے میرے نال چھوٹے نے مولا تو حمید سے میں نہیں آ سکتا آپ دسیں میرے تو انہوں کا خیال ہے میں حضور دے زمانے دا لیکن میں فخر ہے انہوں نے فخر ہے میں قرآن دی تفسیر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو پڑھی ایک ویری نہیں پڑھی 2 ویری اے جڑی تیسری گل میں کرنا چاہنا نا اس تو ذرا توجہ کر ایک گل میں ایسی کرنا چاہنا بھی پسند نہ آئے مزہ نہ آئے نہ تو پیسے واپس یہ موعدہ میں مزہ آ جائے نا پھر میں دعا دے سبحان اللہ دی آواز آ جائے ڈی سی کلرک تے ناراض ہو جائے کلرک حکم عدولی کرے کلرک نافرمانی کرے ڈی سی ناراض ہو جائے یہ منتہ کرے ہاتھ جوڑے قرآن دا میلہ لے کے جائے پچھو بھجے اے ڈی سی دا وطیرہ ہے کہ جس رب نال میرا تعلق ہے ہر روز ادھی رات تو بعد پہلے آسمان تے رحمت اتار کے صبح تک اعلان کرتا حل من مستغفر فاغفر لہو کرا ترجمہ اپنی خطیبانہ زبان ہے حل من مستغفر فاغفر لہو ہے کوئی میرے کو رسیا ہویا میں خود منان واسطے آ گیا نعرہ تکبیر وکیل صاحب علامات اللہ صاحب بندیالوی زندہ باد قرآن اور میرے نبی کا فیصلہ ہے پکارنا ہے تو براہ راست کس کو پکارنا ہے اللہ کوئی وسیلہ کتنے لوگ اتنے بیٹھے ہو میں چڑھانا نہیں چاہتا میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کتنے لوگ اتنے بیٹھے ہو جتنیاں قرآن دیاں دعاواں تو یاد ہیں پڑھو جڑیاں یاد نہیں ہو پڑھو سارے ان پڑھو بچ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے طالب علم بیٹھے علماء بیٹھے پڑھو پڑھو شاباش شاباش جتنیاں قرآن دیاں دعاواں آندیاں نے پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلنی ربنا اغفر لی بندیالوی دعویٰ کر رہا چیلنج کرن دا بندیالوی عادی نہیں باما ٹونکے تکبرانہ انداز بندیالوی نو نہیں آندا بندیالوی آکھنا چاہتا جتنیاں دعاواں قرآن نے ذکر کی دیا ایک دعا وچ بھی واسطے اور وسیلے دا ذکر کوئی نہیں جاؤ اپنے علماء سے پوچھو جاؤ اپنے علماء سے جا کے پوچھو قرآن نے جتنیاں دعاواں سکھائیاں کس نام سکھائیاں ربنا اللہم ربنا کسی میں واسطے اور وسیلے کا ذکر نہیں اے علماء بیٹھے ہر حدیث کی کتاب وچ ایک باب موجود باب الدعوات کتاب الدعوات انہاں ساریاں دعاواں دا تذکرہ ہے جڑیاں میرے نبی نے منگیاں صحابہ نو منگن دا سکھائیاں کھانا کھانیاں کے آکھنا کھانے تو بعد کے آکھنا سواری تے چڑھنا تا کیڑی دعا پڑھنی ہے سواری تو اترنا تا کیڑی دعا منگنی ہے سفر دی دعا کیڑی ہے راتی سومن دی دعا کیڑی ہے اٹھیون دی دعا کیڑی ہے چند ویکھن دی دعا کیڑی ہے لباس پان دی دعا کیڑی ہے کعبہ دے رب دی قسم میرے نبی نے جتنیاں دعاواں سکھائیاں کسی ایک دعا وچ بھی واسطے اور وسیلے دا ذکر ہو جاؤ اپنے علماء سے جا کے پوچھو جتنیاں دعاواں میرے نبی نے سکھائیاں براہ راست ربنا یہ کے پٹھیاں پڑھائیاں گئیاں تو ہاڈی سندا نہیں تو سب پلیت ہو نہ کہ پلیت ہو کیا بات ہے پہلے یہ سغرا ہے سغرا منطق تو میں زیادہ پڑھی کوئی نہیں اللہ پناہ دے وے تو ہاڈی سندا نہیں کیوں تو گناہگار ہے ہن جٹ جڑا نا تے دکاندار وہ سوچنا واقعی میں کم تو لینا جھوٹ بولنا جٹ سمجھ دین راتی بننے تروڑ کے پانی لینا زمینہ دے بننے اگاں اگاں ٹرینا سود دے اتے ٹریکٹر لینا میں پلیت میں گناہگار اس جٹ دا منہ لٹک میری تا نہیں سندا اتوں دعا پتہ سٹے گیا ساڈی نہیں موڑدا ساڈی تیری نہیں سندا ساڈی نہیں موڑدا لہذا تساں ساڈے کول آؤ خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے اے وچ رمز ہے خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ ہونے مرید ہے اس جناب بوری گندم دی کھوتے تے لدی یار حضرت صاحب کو بوری بھی دتیس کپڑے بھی دتیس نقد بھی دتاس سب کچھ دتا اس مرید جٹ باہر نکلیا نا قوال بیٹھے ہیں انہیں قوالی چھڑی خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے گا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا یہ اور کملا جٹ نہ اتھے سر مار گیا اتنا نہیں سوچیندا بھئی خواجہ کداں دیسی ہن میرے کول بوری لئی بیٹھا آٹا ہی میں دیتا کپڑے بھی میں دیتے بوری بھی میں دیتی یہ پیسے بھی کارا لے کے دیویں تو مرید ہو
بیماریاں دے خرچے برداشت کریں تا بولو میرے نال مرید آٹا گندم مرید پھل فروٹ مرید کپڑے مرید نقدی مرید بہت مشکل کشا کون ہے یہ پیران دیاں مشکلہ کون حل کر رہے مشکل کشاوت کون ہویا دین دا اے بیٹھا مشکل کشا ہو بیٹھا انا للہ میری نہیں سنتا میں پلید انہاں دی نہیں موڑتا اے اللہ دے پیارے محبوب ہیں میں کوئی سیاسی گل نہیں کرنا چاہتا میں نے پتا اس مجمع نون لیگ والے بھی حسین جمعیت علماء اسلام دے بھی حسین جماعت اسلامی دے بھی حسین تحریک انصاف دے بھی ساری جماعتوں دے لوگ تھے حسین میں تو کوئی گل پوچھ رہی سچی سچی گل کرے اے پیچھے تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے ملک دفتر کام تحریک انصاف والے دے ہوندے آئیں تے نون لیگ والے دے افسر سنتے ہی رہے ساڈے ملک 90 دی دہائی میاں صاحب آویں ہیں رتبے نظیر آویں ہے حکومت بدلدیاں رہی ہیں جدہ حکومت ہوتی ہے پیپل پارٹی دی مسلم لیگیاں دی کوئی سندا ہی دفتر والے سنتے آئیں تے جدہ حکومت ہوتی ہے مسلم لیگیاں دی بد پیپلیاں دی کوئی سندا ہی اے زرداری صاحب دی حکومت رہی نا مرکز تے پنجاب وچ حکومت آئی شہباز شریف دی تے مرکز وچ زرداری صاحب دی ساڈے سرگوزے دے ایک ساڈے ساتھی ہیں وہ پیپل پارٹی دے وہ بڑھ گئے مرکزی وزیر اتنا تو آصف زرداری جو آئی وہ مرکزی وزیر بن گئے وہ ساڈے بڑے قریب ہیں بڑے عزیز ہیں ساڈے ہوٹر والی گڈی اگوں ایک ہوٹر والی گڈی پچھوں ہٹو بچو وزیر صاحب آ رہے ہیں ایک جڑے میرے کو آ گئے تے میں آکھن لگے بھائی جی اے ہوٹر شوٹر نہ ویکھو اے جڑا سٹی تھانے دا تھانے دار ہے نا اے بھی میری گل نہیں سنتا وزیر دی وہ شہباز اور آنکھ رکھے آئی بھائی انہاں دی یہ گل میں کیوں کی تھی نتیجہ کرتا اپنے دی سننا تے پرایاں دی نہ سننا اے وتیرہ ہوندا ہی سیاسی لٹیریاں دا میرا رب رحمان تاں برسی آئی جدا دوستوں تو پہلے دشمنہ دی سنے حد رحمان برسی آئی تے جے او بھی اپنے دی سندا تے گناہگاراں دی نہیں سندا اس نو رحمان کون آکھے اس نو رحیم کون آکھے وہ گناہگاراں دی بھی سندا ہی اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر میں آدم اشکارو شروع کر دیا سمجھ گیا ہوں اللہ نے ابلیس کو آکھیا آدم کو سجدہ کر اس آکھیا میں نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا میری مرضی میں نہیں کرنا کہندے سامنے کھلوتا ہے زورال بولو یار دو بدو رب دے سامنے آدم کو سجدہ کر اس آکھیا میں نہیں کرنا اللہ نے شیطان بنا دیا ایک گل یا ذہن چاہیے کر لیں تو سمجھ جا سمجھ جا میں گل ذرا ایسا رجج کر دوں جوش بندہ گل کرے نا تے گل کام دی نہ بھی ہوئے نا تو لوگ آدھے میں مولوی صاحب ایڈا زور لایا سبحان اللہ آکھی دے ہویا اور میں گل کرا لگا بڑا آہستہ تو آٹی سبحان اللہ
دسے سی بے گل سمجھ آئیے کہ نہیں جتھے اللہ آکھے سجدہ کر جیڑا اتھے نہ کرے وہ شیطان ہے تے جتھے اللہ آکھے سجدہ نہ کر جیڑا اتھے کرے وہ بھی شیطان اللہ دے حکم دے نہ منن دا نہ کہوے شیطانیت ہے اس نے آکھیا سجدہ کر اس آکھیا میں نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا میری مرضی میں نہیں کرنا نکل میری جنت سے اس آکھیا سنبھال اپنی جنت میں جا رہی ہوں تو آٹا سیلز مین ہوئے اس لہجے کی گل کریں تو سب برداشت نہ کرو مظاہرہ ہوئے ملے رہا اس لہجے کی گل کریں نا زمین دے مالک نال مالک برداشت نہ کرے چے جائے کہ خلاق عالم لفظ کن نال ہر شے بنانا لو اس طرح نافرمانی رب غضب میں ہے غصے میں ہے سجدہ کر اس آگے میں نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا میری مرضی میں نہیں کرنا نکل میری جنت سے اس آگے سنبھال اپنی جنت پتہ نہیں کہ خیال آیا واپس مڑیا آخر لگا مولا میری ایک دعا ہے اللہ نے فرمایا بول تیرے ہتھاں نو بھی خالی واپس کر دے من شرم محسوس ہو شیطان دی سنی کہ نہیں سنی تے تیری کیڑے پلیت ہو پائی شیطان کو بڑا کوئی پلیت ہے سنی بھی منی بھی سنی بھی میرے نبی کی تعلیم یہی ہے بغیر واسطے اور وسیلے کے خالص پکار کس کی کرنی ہے اللہ حدیث ہے جس پیغمبر دا واقعہ ہے قوم نو لے کے بارش دی دعا منگن واسطے ہن تو بارش دی دعا منگن دا سوچدا ہی کوئی نماز استسقاء پڑھدا ہی کوئی روڑا پہ جائے کسی نو پرواہ ساڑھے شہریوں تو بالکل ہی کوئی وہ آدھر ساڑھیوں کوئی فصلہ میں یہ کہتے کھاندے کے ہو یہ فصلہ نہ ہویا تھا کھاونا کتوں گے ساڑھے کمپنی باغ اعلان ہویا بھائی نماز استسقاء پڑھی جاسی 40 بندے کٹے اللہ ہی وقت منہ ویک کے کریں دا ساڑھا بدیال قصبہ بالکل سچا واقعہ روڑا پہ گیا ملک ساڑھے بندیال بڑے ملک ہیں سینکڑوں مربیوں دے مالک وہ آئے انہاں کہ استاد جی مارشاں بند ہو گئی ہیں تے کوئی نماز پڑھا آنا نادرہ کا سوری دے ہو تو سا فرض نماز پڑھی کدی آئے نفل پڑھنا اللہ ہی تو بیک کے کرے گا انہاں فرض پڑھے کدی نہیں آج نفل پڑھنا آ گئے چلو نسو وہ پھر آئے انہاں کہ استاد جی نماز کوئی ہوئے آنا جی تو بارش اللہ چاہ دے وے آ ناظرہ کہ نماز ہوئے گی لیکن وہ جڑا ساڈا ہوائی اڈا ہے نا بدیال دے نال پکا اتھے پڑھنی تے رکعتاں بھی لمیاں ہونیاں رکوع بھی لمبے سجدے بھی لمبے تیار ہو انہاں کہ استاد جی جنہیں قومنا نے کو تے پڑھاؤ سے ناظرہ کا ٹھیک ناظرہ لمبی قرات کی لمبا رکوع کیتا تلے پکا فرش ہو گرمی جلے سجدے تے گئے نا چپ کر کے تو اٹھی کے سامنے ایک درے کھائی وہ تے تلے بہ گئے تے جنہیں جاٹے چادر نہیں پیٹ لیندے تے گوڑیاں نا کہ پشاوری نسوار سنگ دے ہیں رکھ دینا سنگ دے وہ پہ سنگے وہ سارے ملک سجدے چ لوگ سجدے چ اخیر ایک ملک سوچا کہ مولوی مر گیا اس جو اس سر پٹیا نا ناظرہ کا پیارا
تو سمجھے نہیں بھی نماز دا حصہ خاصے دیر کے بعد ایک ملک سے پٹیا دیکھیا اس لوگوں نے پہلے ایڈی گال کٹی مولوی تو بیٹھا دادے نے کہا تمہیں جمعہ پڑھیا کبھی فرض نماز تساں پڑھی کبھی شکلاں ویکھو آئیاں بارش کے نفل پڑھنا پیغمبر قوم کو کٹ کے باہر لے آیا پسینے شرابور یہ میدان جائے نا پیغمبر نے آکھا واپس پلٹو کوئی بارش کے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں گھروں ٹوریا گرمی چلایا میدان پہنچے دعا منگے بغیر واپسی کیوں اللہ دے پیغمبر نے آکھیا یہ میں اس میدان پہنچیا نا اللہ نے مانی کیڑی بھی کھا اردو جادن چیمٹی کیڑی ذرہ و مقدار ننے ننے ہاتھ چاہ کے رب کو بارش کی دعا مانگ رہی آئی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر واپس پلٹ جا اساں کیڑی دی دعا سن کے بارش برسان دا فیصلہ کر چکے کیڑی دی سنی کہ نہ سنی جانوراں دی سندا کہ نہیں سندا شیطان دی سندا کہ نہیں سندا جدوں بھی پکارنا کسی دا وسیلہ پیش ہو یہ لوگ کہندے نا دادا اساں کو انہاں کول تے نہ منگ دے اساں تا بزرگاں دی قبراں تے گئے ہاں انہاں تے درخواست کرینے ہاں بابا بابا میری گل رب تک میری درخواست رب تک اساں تا انہاں نوں نہ منگ دے رب کولا انہاں نوں آدھیا ساڈی درخواست پہنچا خدا دی قسم اللہ نے بھی بنیاد تے ہاتھ رکھیا جنگ دی بولی جاتے تھڈیوں پھڑ لیا تھڈیوں پھڑ لیا بنیاد تے ہاتھ رکھیا اللہ نے فرمایا بابے دی قبر تے بابے نو درخواست کرنیا کہ میری درخواست رب تک پہنچا او پاگل بابا تیری درخواست میرے تائیں کہاں پہنچائے جب آپ سنے پہلے سنے ہاتھ میرے تک پہنچائے اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم پڑھو یار ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکاروں کو سننا نہیں سکتے مولا آج نہ سن سننا بس جمعرات نو بس تروہاں بلدیاں تے جمعرات نو نہیں تا شب برات نو بس روحاں آ کے بنیرے ہوتے پاندیاں آئیاں جنت چوں کتھوں آئیاں کتے دلے آلے واہ آئیاں کتھوں بنیرے تے بہیاں دلے آلے مکانہ تے مولا میں جمعرات نو پکار ساں نہ سنے انہیں شب برات نو پکار ساں یہ نہ سنے انہیں مولا میں دھرنا دے نہیں دھرنا میں سنا کے اٹھنا ہی 26واں پارہ پہلا صفحہ سورۃ احقاف آیت نمبر 5 اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نعرہ تکبیر مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ میں تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دے ماں تو پکار دیاں مر جا سے تے جڑے مر چکے او تیری پکار دا جواب او بابا تیری گل میرے تائیں کہاں پہنچائے جدا تیری سنے یہ سنن کا مسئلہ بڑا عجیب ہے ساڈے
بھائی موئے سن دن موئے ایک کون آخر شیخ الحدیث عالم فاضل مفتی مدرس ادو ساڈے جڑے جٹ نے جٹ ان پڑھ الف نو کلی سمجھن والے جٹ انہاں نو جڑے آکھیا ونجے بھی تیرا یہ بھتریا اکھڑ مزاج اس نو سمجھایا تے جٹ دا ساڈی موئے سن دے نہیں آدھے جٹ ساڈی موئے سن دین اے تا جٹ نو بھی پتہ آئی بے موئے ہوئے علماء نو کتوں دھکا لگ گیا بس آخری گل میں کرنے لگا لیکن اٹھنا کسی بندے نے ایک گل سن کے جا علماء بھی میری طرف ذرا توجہ کرے سادہ مسئلہ کیا ہے کہ جیڑا اس دنیا تو چلیا گیا وہ نبی ولی پیر فقیر شہید وہ دنیا آلیاں دا نہ کلام سنتا نہ سلام سنتا نہ پیغام سنتا یہ سادہ مسئلہ تھا ساڑھے کولے ستے دلائل قرآن دے حدیث دے فقہ حنفی دے علماء دیوبند دے اقوال بھی ہیں وہ نہیں سنتے ساڑھے کئی دوست آدھے نا نہیں جڑے فوت ہو جاندے نا وہ دنیا والے دا سلام کلام سنتے انہیں نا بھائی انہیں نا توڑے جو کتنے لوگ اس اشارے کو سمجھ سیں تو علماء دیا تقریرہ سنتے رہا دیو تھوڑا جا تھوڑا امتحان بھی ہو جائے اور سمجھ آ جائے تو بے ساختہ سبحان اللہ تھوڑی زبانیں جو نکل آئے گی اسادیاں موئے ہوئے نہیں سنتے مر کے اساں بھی نہیں دیکھیا سادہ تجربہ ہوئے بھئی اساں مر گیا سے تے دنیا لے دیا گلہ سنتے رہے ہیں تے جیڑے آدھر مردے سنتے نا مر کے انہوں بھی نہیں دیکھیا کہ انہوں دا تجربہ ہوئے کہ اساں مر کے ویکھیا دنیا نے دا سلام کلام پیغام گلہ اساں سنیا دعا مر کے نہیں ویکھیا بندے عالمی آکھتا جس 100 سال مر کے ویکھیا نا او پہ آدھا ہی مردے نہیں سنتے پتہ نہیں تو سمجھ آئی گے جس 100 سال مر کے وہ تو ویکھ کے آیا حالے زمین دے اٹھتی ہے دفن بھی نہیں ہویا 100 سال دن چڑھتا رہا تے ڈوبدا رہا 100 سال دن آندا رہا تے رات آندی رہی 100 میری سردیاں آئیاں 100 میری گرمیاں آئیاں 100 میری بہار آئی 100 میری خزاں آئی بدل آئے بجلی چمکی بادل گرجے بارش برسی اولے پڑے زلزلے آتے رہے آندھیاں چلتی رہی جھکڑ چلتے رہے زلزلے آتے رہے پرندے چہکتے رہے لیکن فوت شدہ پیغمبر زمین کے اوپر ہے اس نے دنیا والوں کی کوئی آواز نہیں سنی کسی حالت کو نہیں دیکھا اگر سنتے ہوتے دیکھتے ہوتے کبھی نہ کہتے لبثت یومن میں ایک دن رہا یا دن کا بھی بعد حصہ رہا تو معلوم ہوا کہ دنیا سے چلا گیا اس سے درخواست کرنی کہ بابا میری تیرے آگے تیری رب کے آگے رب سے میری بات منوا دے اللہ نے فرمایا تو ساری زندگی اس کو پکارتا رہے وہ تیری پکار کو سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے